اللہ کے محبوب نے جنت کی پراپرٹی ویلیو بیان کی، سنیے۔ فرمایا جس کو جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل گئی، ایک ڈنڈے جتنی جگہ، ایک کوڑے کی جتنی رسی ہوتی ہے، صرف اتنی جگہ جس کو جنت میں مل گئی، دنیا و ما فیہا سے وہ جگہ زیادہ قیمتی۔ یہ پراپرٹی ویلیو اللہ کے محبوب نے بیان فرمائی۔ کوڑے جتنی جگہ اگر کسی کو مل گئی جنت میں، دنیا و ما فیہا، دنیا 7 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی دنیا کے اندر لوگوں کے پاس ذاتی سرمائے، مالیاتی اداروں کے پاس مال، پہاڑوں کی کوکھ میں چھپے ہوئے خزانے، صحراؤں میں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں، سمندروں کی تہوں میں چھپے ہوئے قیمتی موتی، اس کائنات کے اندر جو کچھ ہے سب کی قیمت لگائی لی جائے، اور جنت میں ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، کیا اس کو خرید پائیں گے اتنی قیمت سے؟ میرے حضور نے فرمایا یہ اس سے بھی قیمتی ہے، دنیا و ما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ صحاح کی روایت ہے۔ اور جنت میں سب سے کم جگہ کس کے پاس ہوگی؟ ذرا دیکھیے، یہاں کسی کے پاس بہت کم جگہ ہوگی تو وہ 3 مرلے کا پلاٹ ہوگا، کسی کے پاس 10 مرلے کا پلاٹ ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی اس سے بھی کم جگہ کا مالک ہو، لیکن جنت میں سب سے کم پراپرٹی کس کی ہوگی؟ صحیح بخاری اٹھائیے، جنت میں اس شخص کا ذکر کیا گیا جس کے پاس سب سے کم پراپرٹی ہے، اور وہ کون شخص ہے؟ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، جہنم کے رگڑے سہ سہ کے سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ ایک روایت میں فرمایا کہ میں اس کا نام بھی جانتا ہوں، لیکن سند کے اعتبار سے اس حدیث کو علماء نے کہا کہ ضعیف ہے، لہذا میں اس کو ذکر نہیں کر رہا، لیکن جو روایت میں آپ کے سامنے رکھا ہوں یہ صحیح بخاری کی ہے۔ جنت میں سب سے کم پراپرٹی اس کی ہوگی جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ جہنم سے نکالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ سے کہے گا کہ بتا تیری کوئی آرزو، حالانکہ جہنم میں سب سے آخر سے وہی نکالا گیا ہوگا جس نے دنیا میں جی بھر کے گناہ کیے ہوں گے، کوئی حسرت رہ نہیں گئی ہوگی، لیکن پھر بھی اس کی بہت ساری حسرتیں رہ گئی ہوں۔ وہ غالب نے کہا تھا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اللہ اسے کہے گا بتا تجھے کیا چاہیے، تو وہ کہے گا مالک یہ فرشت بیان کرے۔ اللہ فرمائے گا لکا ما تمنیتا، جو تو نے تمنائیں کی میں نے تجھے کو عطا کیا، اب تو جنت میں چلا جائے۔ اس کو تو یہ ہوگا کہ مجھے اگر سایہ دیوار جنت میں بھی جگہ مل جائے تو غنیمت ہے، آراف میں بھی جگہ مل جائے تو غنیمت ہے، چاہے جائے کہ جنت میں۔ اور جنت میں بھی اگر جانا نصیب ہوتا ہے، کوئی جھونپڑا 2 مرلے کا مل جائے، کٹیا مل جائے تو کافی ہے، لیکن اسے کیا خدا کہے گا جنت میں چلا جا، اور جنت میں تیرے لیے اس دنیا سے 10 گنا جگہ ہے۔ یہ 7 بر اعظموں پہ پھیلی کائنات، اس کو ضرب دیں 10 سے، اللہ اکبر، 70 بر اعظموں کے برابر، تو فرما جائے گا تیرے لیے دنیا سے 10 گنا جگہ ہے جنت میں، جو سب سے آخر میں جائے گا اس کو میرا رب کہے گا۔ بخاری کی روایت ہے۔ اور وہ کیا کہے گا؟ جب وہ سنے گا تو وہ عجیب اس کی حالت ہوگی، اور وہ کیا کہے گا؟ اتسخر وانت الملک، میرے رب تو مالک ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے، یعنی اس کو لگے گا کہ مجھے اتنی جگہ، تو وہ جو لفظ کہے گا مالک، تو مالک ہو کے رب ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ فَضَحِكَ النَّبِيُّ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، جب میرے حضور یہ بات بیان فرما رہے تھے، حضور علیہ السلام خود بھی مسکرانے لگے، اور اتنے مسکرائے کہ صحابہ کو حضور کی داڑھیں نظر آنے لگی، کہ وہ کہے گا مالک جو دیوار رکھتے رکھتے ہمسائے کے 2 انچ دبانے کی وجہ سے جہنم میں گیا ہوگا، تو اب اس کو جب یہ کہا جائے گا جنت میں دنیا سے 10 گنا جگہ ہے تیرے لیے، تو اس کو حیرت کا جھٹکا تو لگے گا، وہ کہے گا تسخر وانت الملک، میرے رب تو رب ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ حضور اس بات کو بیان کرتے کرتے مسکرائے کہ حضور کی داڑھیں صحابہ کو نظر آنے لگی۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا نہیں، یہ واقعتاً تیرے لیے ہے، اور اس کو واقعتاً دیا جائے گا۔ یہ سب سے آخر میں سب سے کم پراپرٹی والے کی جائیداد اور جاگیر ہے جنت میں، جو سب سے آخر میں جائے گا دنیا سے 10 گنا زیادہ، تو بابا فرید گنج شکر کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟
حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا، پھر اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا، اطرت رسول کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو اس کی جاگیر ہے جو سب سے آخر میں جنت میں جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ والآخرۃ خیر، آخرت بہتر ہے۔ تم کس دنیا کے پیچھے لگے ہوئے اور آخرت برباد کر رہے ہیں، جس میں سب سے آخری جانے والے، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں جو پھاڈا ہے، جو سب سے آخر میں جا رہا ہے، اس کی جائیداد 70 بر اعظموں کے برابر ہوگی۔ صرف اس کی جو جائیداد زمین ہے وہ 70 بر اعظموں کے برابر ہوگی۔ اور جو پہلے جانے والے ہوں گے، جو نیکوکار صالحین، اولیاء، کاملین، واصلین، ان کا کیا مرتبہ اور مقام ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا والآخرۃ خیر، آگے ابقا، اب دائمی بھی ہے۔ اب اس کی مثال قرآن سے لے لیتے ہیں، کتنی دائمی ہے۔ یہ سمٹ کے 45 تک آ رہی ہے، چلو 50 سال لگا لیں، 60 سال ہی لگا لیں، اور وہ بھی 60 سال اگر زندگی اگر آپ لگاتے ہیں تو اس میں تیسرا حصہ تو روز سوتے ہیں، 24 گھنٹوں میں 8 گھنٹے اگر سو کے گزارے تو باقی جو ہے وہ 2 حصے بچی، تو 60 سال زندگی سی تو 20 سال تو نکل گئی۔ جو سو کے گزاری وہ تو زندگی ہماری تو نہیں ہوئی، وہ تو نیند کے کھاتے میں گئی، باقی 40 سال بچی۔ اس میں 7-8 سال بچپن کی مدہوشیاں ہیں، کچھ بڑھاپے کے دھکے ہیں، کچھ بیماریاں ہیں۔ روزانہ واش روم میں 1 گھنٹہ بھی مختلف اوقات کا جمع کریں تو 2 سال تو یہ بھی نکل جاتے ہیں، 2-3 سال تو یہ بھی نکل جاتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ زندگی کتنی رہے گی ہمارے پاس جس پہ ہمیں غرہ ہے، ناز ہے۔ میرے ایک دوست نے مجھے سارا حساب نکال کے کہا 17 سال بچتے ہیں، ٹوٹل زندگی جو بچتی ہے 17 سال بچتے ہیں۔ میں کہتا ہوں 60 ہی لگا لیں، اس میں بھی ٹینشن، پریشانیاں، دکھ، اپنوں بیگانوں کی پچائی ہوئی تکلیفیں، کیا کچھ ہے، اذیتیں، لیکن چلو 60 سال ہی لگائے۔ یہ ٹوٹل زندگی ہے جس پہ ہمیں ناز ہے۔ اور آخرت کا قرآن کہتا ہے ایک دن، صرف یوم حشر، مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ 50 سال کا نہیں، 100 سال کا نہیں، 50,000 سال کا ایک دن۔ اور یہ ساری زندگی 50 سال کی اور 60 سال کی۔ ذرا اس زندگی کے مقابلے میں زندگی کو رکھیں، اس کے پلے رہتا کیا ہے۔ اور پھر یہاں تو 100 سال بھی جئیں تو آخر موت ہے۔ وہاں پھر جنتیوں کو جنت میں جا کے حدیث پاک میں آتا ہے ایک ہی خدشہ ہوگا کہیں موت نہ آ جائے، اور جہنمیوں کو ایک ہی موہوم سی امید ہوگی کہیں موت آئے، قصہ تمام ہو، بات ختم ہو، کہانی سمٹ جائے اور جان چھوٹ جائے۔ مینڈے کی شکل میں میدان حشر میں موت کو لایا جائے گا، جنتی جنت سے اور جہنمی لمبی لمبی گردنیں نکال کے جہنم سے دیکھ رہے ہوں گے، اور پھر موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو جنتی خوشی سے مر جاتے، انہیں اتنی خوشی ہو گئی، اور موت کو موت نہ آئی ہوتی تو جہنمی صدمے سے مر جاتے، ان کو اتنا دکھ ہوگا۔ پھر نہ ختم ہونے والی زندگی۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ وہ نہ ختم ہونے والی زندگی، 50,000 سال کا ایک دن، پھر اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی چاہے جہنم والی ہوگی چاہے جنت والی ہوگی، پھر اس کا نقطہ انجام ہی نہیں ہے، وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ عبدالآباد جنتیوں کا جو کھٹکا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، ان کی موہوم امید بھی جہنمیوں کی ختم ہو گئی۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنتیوں سے، تب پھر خطاب کر کے کہے گا اردیتم، کیا راضی ہو؟ تو وہ کہیں گے ما لنا اللہ نرضا، ہمیں کیا ہوا کہ ہم راضی نہ ہوں، ہمیں تو وہ ملا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ کہے گا میں تمہیں ایک اور چیز دینے والا ہوں جس سے تم بالکل راضی ہو جائیں گے۔ تو وہ کہیں گے مالک تیری کرم نوازی، ورنہ کسر تو کوئی نہیں رہی، زندگی بھی ایسی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، نعمتیں بھی ایسی، تو کیا کسر رہ گئی ہے؟ کوئی چیز رہ تو نہیں ہے۔ اللہ فرمائے ایک چیز تمہیں دینے لگا ہوں، اس کے بعد تم مکمل خوش ہو جاؤ گے۔ تو وہ جھولی پھیلائیں گے تو اللہ فرمائے گا میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ ان کو جب خوشی دی جائے گی تو پھر وہ نہال ہو جائیں گے کہ ایک موہوم سا کہیں کسی گوشے میں خیال ہو سکتا تھا کہ اللہ کبھی ناراض ہو جائے تو نکال دیا جائے، تو کہا کہ اب میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو زندگی تو پھر وہ زندگی ہے۔ اسی لیے خندق کھودتے صحابہ پر جب پیار آیا تو یہی کہا حضور نے دعا دیتے، اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ،
اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے۔ تو صاحبو یہ زندگی بھی اچھی خوبصورت باوقار گزارو، اللہ آپ کو عزتیں بھی دے، اولاد سے بھی نوازے، آپ کو فراواں دولت بھی عطا کرے، آپ کو آسودگی بھی دے، ذہنی آسائش اور راحت اور بہاریں بھی عطا کرے، آپ کے دوستوں کا حلقہ بھی وسیع ہو، آپ کے رشتہ دار آپ سے پیار کرنے والے ہو، بھائیوں میں منافرت نہ ہو بلکہ باہمی محبت ہو، خاندان جڑا ہوا ہو، ایک دوسرے کے لیے تمہارے دل میں کشادگی ہو، اللہ تمہیں ہر خیر اور ہر برکت عطا فرمائے۔ لیکن دوسری بات کہ ہماری آخرت اچھی ہو، اور آخرت اچھی کرنے کے لیے اس دنیا کی زندگی کو اچھا بنانا پڑے گا۔ جنت تب بنے گی اگر اس دنیا کو لوگوں کے لیے جنت بنائیں گے۔ جہاں گناہ ہو رہا ہو، بدکاری ہو رہی ہو، برائی ہو رہی ہو، غیبت کا بازار گرم ہو، تم جا کے بیٹھے تو لوگ تم سے مسائل پوچھنے لگے، کوئی اچھی بات شروع ہو گئی، تم تالا بن گئے شر کا اور خیر کی چابی بن گئے، جہاں تم گئے وہاں خیر پھوٹنے لگی، وہاں اچھائیاں پھوٹنے لگی۔ تو اپنے وجود کو نافع بنائیں اللہ کی مخلوق کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے اپنے آپ کو نرم کریں، اپنے آپ کو گداز کریں، لوگوں کے لیے تمہارا وجود اللہ کی رحمت کا ایک مجسم پیکر ہو، تمہاری وجہ سے خیر پھوٹے، تمہاری وجہ سے اچھائی پھوٹے، اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اسلوب کے مطابق ڈھال دو، اپنے آپ کو اتنا مؤثر اور فعال بنا لو کہ تمہارے وجود سے پھوٹتی ہوئی برکتیں معاشرے کے اندر امن لائیں، سکون لائیں، طمانینت لائیں، اور خیر کے اجاگر کرنے کا آپ کا وجود ذریعہ ہو۔ تو فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، اور پھر آخر میں کیا فرمایا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی۔ یہ جو ہم نے کہانی بیان کی ہے یہ صرف قرآن میں نہیں، قرآن سے پہلی کتابوں میں بھی، پہلے صحیفوں میں بیان کی گئی ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور حضرت موسیٰ پر جو صحیفے اترے تھے ان میں بھی ہم نے یہی لکھا تھا۔ علماء تفسیر نے لکھا کہ قد افلح سے لے کر کے یہاں تک جو آیات ہیں یہ پچھلی کتابوں میں بھی اللہ اتارتا رہا ہے، یہ مکمل نصاب ہے، ایک خوبصورت زندگی کا نصاب ہے، اور اللہ نے پچھلی کتابوں کے اندر بھی ان آیات کو اتارا ہے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور حضور علیہ السلام کی امت کے لیے بھی اتارا ہے۔ تو اس نصاب کے مطابق ہم اپنے آپ کو تزکیے سے، اپنے آپ کو تصفیے سے، باطن کی صفائی سے، اپنے سارے میل کچیل دور کر کے ایک صالح اور پاکیزہ زندگی جینے کا تصور لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور ہم اگر یہ چاہیں کہ ایک اچھا صالح پاکیزہ معاشرہ مرز وجود میں آئے تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ 25 کروڑ لوگوں کی یہ آبادی ہے، اور پھر آپ کا شہر 1 کروڑ لوگوں پر مشتمل ہوگا مضافات ڈال کر کے، اور میرے سامنے اس میں سے چند ہزار لوگ بیٹھے ہیں، تو ظاہر ہے میری آواز سب لوگوں تک تو نہیں پہنچ پائی، صرف اتنے لوگوں تک، لیکن میں کہتا ہوں یہ صرف اتنے لوگ جتنے یہاں میرے سامنے بیٹھے ہیں یا باہر جو ہے وہ جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے، صرف اتنے لوگ ارادہ کر لیں کہ کل سے ہم کسی کا دل نہیں دکھا۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.